اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کرو تو یہ کہیں میں نہیں کہا کہ میں کہتا اپنے باپ کو کرو. حالانکہ باپ کی کتنی قربانی ہے. اور باپ کے بارے میں حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ باپ کے بارے میں آتے ہیں کہ اللہ کسی بندے کی باپ کی اپنی اولاد کے بارے اللہ باپ کی اپنے اولاد کے حق میں دعا رد نہیں کرتا. ایک بات. دوسری بات, اگر اطاعت کا معاملہ ہو تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, حسن بصری یہ کہتے ہیں اگر اطاعت کرنی ہو, ایک بات ماں کہہ رہی ہے, ایک باپ کہہ رہا ہے, آپ نے بات کس کی مانی ہے؟ باپ کی. یعنی اتنا مقام ہے باپ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو باپ ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. نمبر 4, قرآن کہتا ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے, یہ دونوں ہو جائیں, ٹھیک ہے, یعنی قرآن نے بھی دونوں کے بارے میں. پھر حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس سے بڑا لعنتی کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کا پیغمبر بد دعا دے رہے ہیں, جبریل بد دعا دے رہا ہے کہ بوڑھے والدین ہیں اس کے, اور بوڑھے والدین ان کی وہ خدمت نہیں کر رہا اور جنت بھی لے رہا بوڑھے والدین کی زندگی کے اندر. اس سے بڑا لعنتی کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بد دعا, جبریل کی بد دعا. لیکن اس کے باوجود کہیں بھی اللہ نے, رسول اللہ نے یہ نہیں کہا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا, اولاد سے کہتا اپنے باپ کو سجدہ کرو, ماں کو کرو, دادے کو کرو, یا مجھے کرو. نہیں, میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرو. یعنی اگر آپ کو فیصلہ کرنا پڑ جائے, ڈیسائیڈ کرنا پڑ جائے, ایک طرف والدین ہے ایک طرف شوہر ہے, تو کس کو دیکھنا ہے؟ شوہر کو دیکھنا ہے. نکاح کے بعد آپ کے ذاتی معاملات میں آپ کے والدین کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا, آپ نے اس کو دیکھنا ہے, اپنے شوہر کو دیکھنا ہے.